اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وعلی آلہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ جس کے دل میں صحابہ کی الفت نہیں، 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 وہ کسی موڑ پر بھی ہمارا نہیں، وہ کسی موڑ پر بھی ہمارا نہیں۔ موڑ پر بھی نبی جی کا نہیں، اس کو ایسے الفاظ دو، اس کو ترتیب دو، وہ کسی موڑ پر بھی آقا جی کا نہیں۔ وہ کسی موڑ پر بھی شاہ کا نہیں، وہ کسی موڑ پر بھی شاہ کا نہیں، وہ کسی موڑ پر بھی شاہ کا نہیں، وہ کسی بکری دودھ دیا مینگ نے ڈالتی، محبت کی، لیکن محبت کر کے ساری محبت کو تباہ کر دیا۔ نبی جی کی عظمت کا خیال نہیں کیا کہ نبی جی کبھی غلط بات نہیں کرتے، نبی جی اللہ تعالیٰ کے بولنے سے بولتے ہیں، خدا نے کہا ان ہوا الا وحی یوحی۔ جب نبی جی نے اور خدا نے کھلی آیتیں قرآن کی پکی بغیر اختلاف کے، کھلی حدیثیں بغیر اختلاف کی، محبت کی ابو بکر سے بے پناہ، پیچھے نماز پڑھی کم محبت تھی، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو اتنا بڑا درجہ دیا، کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے۔ اللہ، یہ چھوٹی بات تھی کہ عثمان جو بھی کرے اس مفہوم حدیث خدا اس سے نہیں پوچھے گا، اتنے راضی تھے۔ ان کو گالیاں دینی، اور کہ امام حسین سے محبت کرتے ہیں، حسین سے بھی محبت کرتے ہیں بے پناہ، امام حسن سے بھی کرتے ہیں، ابو بکر سے بھی بے پناہ کرتے ہیں، حضرت علی سے بھی کرتے ہیں، حضرت عمر سے بھی کرتے ہیں۔ اس لیے نبی کریم نے ان سے محبت کی، جن سے نبی کریم نے محبت کی ان کو اندھا ہو کر ماننا ہے جب پکے ثبوت موجود ہیں۔ ایک سے محبت کرنے کو گالیاں دینی، یہ پھر بیڑا غرق ہوا ہو نہ ہوا۔ ایسے جو ابو بکر عمر کو گالیاں دیتے ہیں، کہتے امام حسین سے محبت کرتے ہیں، ان پر خدا کی کروڑوں لعنتیں ہوتی ہیں کہ انہوں نے ان لوگوں سے بغض کیا جن سے نبی محبت کرتے تھے، خدا محبت کرتے تھے، قرآن اترتا تھا۔ سب سے محبت کرنی چاہیے، ان سب سے وہ لوگ اس میں داخل ہیں جن کے لیے قرآن اترا، اور جن کے لیے نبی کریم نے کھلے الفاظوں میں ان کی محبت کو ظاہر کیا، مبہم نہیں، مجہول نہیں۔ اس لیے بعض لوگ کرتے کرتے بیڑا اپنا غرق کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی مصیبت سے بچائے، جن سے نبی محبت کریں، قرآن محبت کرے، قرآن اترے۔ ہم کو ان سب سے محبت اندھی کرنی چاہیے، ان کے بیچ میں دخل نہیں دینا چاہیے۔ اگر ان میں اختلاف آیا بھی ہے آپس میں
کہ نبی کریم کو پتہ نہیں تھا. نبی کریم بیچ میں جب خود موجود ہے تو ایرا وغیرہ تمہارے ہمارے جیسے نتھو خیرہ کون ہوتے ہیں جو بیچ میں دخل دیں؟ اس لیے ان ایسے لوگوں پہ لعنت خدا کی اترتی ہے. اچھا کام کرتے کرتے سارا کام ان کا خراب ہو جاتا ہے. تو خدا تعالیٰ ایسی مصیبت سے بچائے. ہم ہر اس سے محبت بے پناہ کریں جس کو خدا تعالیٰ، جس کے لیے قرآن اترے اور جن کے نبی کھلے لفظوں میں محبت کریں. ہمیں ان کے داخلی معاملوں میں دخل نہیں دینا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے محبت والوں میں سے اٹھائے. اس سے یہ باتیں ہم نے کی ہیں، یہ پکی باتیں ہیں، اور خدا اس مجلس کو قبول کرے، ہماری ان باتوں کو قبول کرے. اور جن سے آقا جی نے محبت بے پناہ کی ہے اور نہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے قرآن اتارا ہے، ان سب کی محبت اکٹھی ہمارے دل میں رکھے انشاءاللہ. شاہ کی آرام گاہ میں صدیق و عمر، شاہ کی آرام گاہ میں صدیق و عمر، تجھ پہ نکتا یہ کیوں آشکارا نہیں، تجھ پہ نکتا یہ کیوں آشکارا نہیں، تجھ پہ نکتا یہ کیوں آشکارا نہیں، تجھ پہ عظمت یہ کیوں آشکارا نہیں، تجھ تھوڑی بات ہے. قرآن شریف کا اترنا، نبی کریم کا کہنا، ان کی اتنی بڑی مضبوطی، ان کی عظمت کی، ابو بکر عمر کی، ان کی آرام گاہ میں آقا جی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، پڑے ہوئے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں. ان حالات کو خدا جانے. وہ اٹھتے بھی ہیں، وہ بیٹھتے بھی ہیں، وہ جاتے بھی ہیں، اس حالت میں بھی ہوتے ہیں جس حالت میں خدا چاہتا ہے. اور جس کو خدا چاہتا ہے دکھا دیتا ہے. دیکھو بیٹھے ہوئے ہیں، ابو بکر بیٹھے ہوئے، عمر بیٹھے ہوئے ہیں، آقا جی سے گفتگو ہو رہی ہے، باتیں ہو رہی ہیں. اور دوسری حالت بھی دکھا دیتا ہے، اب لیٹے ہوئے ہیں، اب ایسے ہیں جیسے رکھا ہوا تھا. تو جس کی قسمت میں ایسا، خدا کرے یہ چیزیں بھی ہم کو، آپ کو تقاضۂ کرم میں نظر آ جائیں تو ہمارا اور مضبوطی ہو جائے انشاءاللہ. تجھ پہ عظمت یہ کیوں آشکارا نہیں، تجھ پہ عظمت یہ کیوں آشکارا نہیں، تجھ پہ عظمت یہ کیوں آشکارا نہیں. چاروں خلیفہ بڑے معتبر، یہ ہیں چاروں. مصیبت دیکھو، سب سے زیادہ عظمت آقا جی کی ہونی چاہیے، سب سے زیادہ دکھ ان کا ہونا چاہیے. اور ظاہر یہ ماتم ہے، لیکن آقا جی کے لیے ماتم جیسے میرے خیال میں حرام ہے. اس لیے آقا جی کو تو موت ہے ہی نہیں ہے. اللہ کیوں؟ اللہ کے نور سے بنے نا، اللہ کے نور سے، اس نور سے بنے جو اللہ کی ذات کا نور ہے. اللہ کو موت ہے تو نبی کو موت کہاں سے ہے؟ کیا شان ہے حضرت محمد، امتیازی شان ہے. لیکن بشر کی صورت میں آئے، اس لیے بشری حالات کو بھی ساتھ رکھا گیا. ہاں، اس لیے کسی محبت والے نے کہا، نور حق جلوہ نما تھا مجھے معلوم نہ تھا، شکل انسانی میں چھپا تھا مجھے معلوم نہ تھا. اس کی سب سے بڑی پختہ دلیل اور پختہ بات جو انسان کو حیران کرے، کہا کنت نبیا آدم بین الماء والطین. بشریت آدم سے شروع ہوئی، ابتدا وہاں سے شروع ہوئی. کہا ہماری ابتدا انتہا کوئی نہیں جانتا ہے، خدا کی ابتدا انتہا کوئی جانتا ہے؟ تو خدا تعالیٰ کے نور سے بنے، ان کی ابتدا انتہا کوئی نہیں جانتا ہے. کہ کنت نبیا آدم بین الماء والطین، میں نے نبوت کا تاج پہنا ہوا تھا،
آدم ابھی بنے بھی نہیں تھے، جان بھی نہیں تھی، گارا اور مٹی پڑا تھا، ہم تھے۔ یہ ہیں چاروں خلیفہ بڑے معتبر، یہ ہیں چاروں خلیفہ بڑے معتبر، یہ ہیں چاروں خلیفہ بڑے معتبر، ان سے الفت بنا تو گزارا نہیں، ان سے الفت بنا تو گزارا نہیں۔ دل میں ایسا ہے، سب سے پہلے سیدنا عظیمنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ باد نہیں کہنا ہے، اور زندہ باد تو آپ پہلے ہی سے ہیں، اللہ تعالیٰ سے زندہ باد ہے، ان کو تم نے زندہ باد کہنا۔ وہ تو زندہ باد ہم کو آپ کو کراتے ہیں، زندہ کرتے ہیں، ہم مرتے ہیں۔ وہ تو حقیقتاً زندہ باد، حقیقتاً زندہ باد ہے کہ خدا تعالیٰ کے نور سے بنے ہوئے ہیں، خدا نہیں مرتا، ان کو بھی موت نہیں ہے۔ وہ بشری صورت میں آئے تو یہ حالات ساتھ چلے ہیں کہ وہ قبر ہے، ادھر یہ ہے، ادھر قبر نہیں ہے، ادھر کائنات کا سارا نظام خدا کا چلتا ہے، ادھر قبر نہیں ہے، دکھنے میں قبر ہے کہ بشری صورت میں آئے تھے، نور حق جلوہ نما تھا، مجھے معلوم نہ تھا، شکل انسانی میں چھپے تھے، مجھے معلوم نہ تھا۔ اس لیے جب وہ صحابہ کے درمیان ہوتے تھے، ان کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات میں فرق نظر آتا تھا۔ کیسے کہ اگر کوئی سوتا تھا تو اٹھ کے وضو کرتا تھا، نبی کریم اگر سوتے تھے بشریت حالت سے ان کے ساتھ کہ بھئی میں بھی سوتا ہوں، آپ کو نیند کہاں تھی؟ اللہ سوتا ہے وہ سوئیں۔ جب اٹھتے تھے صحابہ وضو کرتے تھے، وضو کراتے تھے، طریقے بتاتے تھے، خود وضو نہیں کرتے تھے، جب سوتے نہیں تھے وضو کیوں کرتے؟ تو اس لیے ہم کو سکھانے کے لیے بشر کی صورت میں ہے کہ ہم کو سکھانا تھا۔ نور حق جلوہ نما تھا، مجھے معلوم نہ تھا، شکل انسانی میں چھپے تھے، مجھے معلوم نہ تھا۔ ان سے الفت بنا تو گزارا نہیں، ان سے الفت بنا تو گزارا نہیں، تجھ پہ عظمت یہ کیوں آشکارا نہیں، تجھ پہ عظمت یہ کیوں آشکارا نہیں، جن کو آقا کی رحمت ہے کرتی قبول، جن کو آقا کی رحمت ہے کرتی قبول، ان کی عظمت کی حد اور کنارہ نہیں، ان کی عظمت کی حد اور کنارہ نہیں، تجھ پہ عظمت یہ کیوں آشکارا نہیں، تجھ پہ عظمت یہ کیوں آشکارا نہیں، رب کی اصحاب ہمت پہ رحمت ہوئی، رب کی اصحاب ہمت پہ رحمت ہوئی، تیرے دل کو کیوں الفت گوارا نہیں، تیرے دل کو کیوں الفت گوارا نہیں، تیرے دل کو کیوں الفت گوارا نہیں۔
خواب احمد پہ رحمت ہوئی، رب کی اصحاب احمد پہ رحمت ہوئی، تیرے دل کو کیوں الفت گوارا نہیں، تیرے دل کو کیوں الفت گوارا نہیں، تیرے دل کو کیوں الفت گوارا نہیں، بس غلامی نبی کی ضمانت خدا، بس غلامی نبی کی ضمانت خدا، بے ادب کیوں تجھے یہ گوارا نہیں، بے ادب کیوں تجھے یہ گوارا نہیں، تیرے دل کو کیوں الفت گوارا نہیں، تیرے دل کو کیوں الفت گوارا نہیں، آسی ادریسی سارے جہاں کو بتا، آسی ادریسی سارے جہاں کو بتا، جو شاہ کا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو شاہ کا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو شاہ کا نہیں وہ ہمارا نہیں، یہ چاروں خلیفہ بڑے معتبر، یہ چاروں خلیفہ بڑے معتبر، ان سے الفت بنا تو گزارا نہیں، ان سے الفت بنا تو گزارا نہیں، تجھ بنا وہ مسلمان نہیں، ایسے ان سے الفت نہیں تو مسلمان نہیں، ان سے الفت نہیں تو مسلمان نہیں، ان سے الفت نہیں تو مسلمان نہیں، مناسبت ہے، اس میں پھر میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سایہ میں، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سایہ میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سایہ میں۔ کس نے ادا کی نماز وہاں؟ کس نے؟ ایسے سیدنا مولانا الحسین، سیدنا مولانا الحسین، سیدنا مولانا الحسین نے نماز عشق ادا کی، سبحان اللہ۔ ان سے الفت نہیں تو مسلمان نہیں، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سایہ میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سایہ میں، نماز عشق ادا
ہوتی ہے تلواروں کے سایہ میں، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سایہ میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سایہ میں، سورج سے ذرا کہہ دو پردے میں چلا جائے، احمد کے نواسے کو پانی نہ دیا جائے، سورج سے ذرا کہہ دو پردے میں چلا جائے، احمد کے نواسے کو پانی نہ دیا جائے۔ ایسی عاشقی کہاں ملے گی جو آقا کے گھرانے میں سب سے زبردست سیدنا مولانا الحسین، سیدنا مولانا الحسن رضی اللہ عنہ